کیا آپ جانتے ہیں کہ وادی کشمیر میں عاشورہ کا جلوس راتوں کے اندھیرے میں برآمد ہوا کرتا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ جلوس کب پہلی مرتبہ دن کے اجالے میں نکالا گیا؟ مرزا محمد علی مرحوم نے عزاداری کے سلسلے میں روپیہ پانی کی طرح خرچ کیا۔ آپ صحیح معنوں میں عاشق امام حسین تھے۔ آپ نے پہلی دفعہ اپنے مکان واقع نمچبل فتح قدل سے ذوالجناح کا جلوس عاشورہ کے دن نکالا اور بہت عرصہ تک ہر سال اسی طرح نکالا جاتا رہا۔ آپ نے مکان میں علیحدہ کمرہ رکھا تھا جہاں شب عاشور قرآن خوانی ہوتی تھی۔ آج کل لوگ یہاں شب عاشور کو فاتحہ پڑھتے ہیں اور نذر و نیاز بھی چڑھاتے ہیں۔ شب عاشور کو آپ غسل کر کے کتے ہوئے پشمینہ اون کا کرتا پہنتے تھے اور ذوالجناح کے بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اس کی لگام ہاتھ سے نہیں بلکہ آستین سے تھام لیتے تھے۔ شب عاشور کو آپ کے مکان پر مجلس ہوتی تھی۔ رات کے 3 بجے ذوالجناح نکالا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ مشعلیں بھی روشنی کے لیے ہوتی تھی اور چند اشخاص ساتھ ہوتے تھے جو آہستہ آہستہ کلمہ توحید پڑھتے جاتے تھے۔ اس مختصر جلوس میں نہ نوحے پڑھے جاتے تھے اور نہ ماتم کیا جاتا تھا۔ یہاں سے روانہ ہو کر یہ مختصر سا جلوس کمانگر پورہ پہنچ کر مرحوم سید اصغر شاہ جلالی کی حویلی میں داخل ہوتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر ذوالجناح امام باڑہ جڑیبل لایا جاتا تھا جہاں پر جلوس ختم ہوتا تھا۔ عاشورہ کے روز دن بھر امام باڑہ میں مرثیے پڑھے جاتے تھے اور 4 بجے دن کو پھر ذوالجناح کو اس جلوس کی صورت میں امام باڑہ لایا جاتا تھا۔ اس کے بعد مجلس ختم ہوتی تھی اور لوگ زیارت کر کے گھروں کو واپس جاتے تھے۔ یہی طریقہ گاؤں میں بھی رائج تھا۔ اس زمانے میں جہاں شیعوں کو مذہبی آزادی تو حاصل ہوئی لیکن خوف و ہراس کا ماحول اپنی جگہ پر قائم تھا۔ اسی خوف و ہراس کے ماحول میں کچھ ایسا واقعہ رونما ہوا جو کہ شیعان کشمیر کی تاریخ کا شجاعانہ اور دلیرانہ واقعہ ہے، جس کو حکیم صفدر حمدانی صاحب نے کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ سال 1919 تا 20 کا واقعہ ہے۔ حسب معمول مرزا مرحوم کے مکان سے ذوالجناح نکالا گیا۔ جب ذوالجناح شارع عام پر لایا گیا تو میاں غلام محمد خان اور ان کے رشتہ دار مرحوم یوسف علی خان بھی سڑک پر آئے۔ میاں صاحب آتے ہی نوحہ پڑھنا اور ماتم کرنا شروع کیا۔ ہم نے بھی ان کی متابعت کی اور سب ماتم کرنے لگے۔ چونکہ یہ خلاف معمول تھا اس لیے مرزا محمد رضا مرحوم نے جو اس مختصر سے جلوس کے منتظم تھے خان صاحب کو ایسا کرنے سے روکنا چاہا، مگر خان صاحب رکنے والے نہ تھے۔ انہوں نے غرش کر مرزا کو خاموش رہنے کی ہدایت کی اور ماتم کرتے گئے۔ جب نوحہ اور ماتم کا شور ہونے لگا تو لوگ اپنے مکانوں کی کھڑکیاں کھول کر تعجب و حیرت سے دیکھنے لگے کیونکہ انہوں نے ایسا طریقہ دیکھا ہی نہ تھا۔ اب جلوس آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور میاں غلام محمد اور مرحوم یوسف خان نوحہ پڑھتے جاتے تھے اور ہم سب ماتم کرتے جاتے تھے۔ جب ذوالجناح کے آنے میں دیر ہوئی تو کمانگر پورہ والوں نے دریافت حال کے لیے آدمی بھیجے، لیکن جو آدمی آتا تھا وہی جلوس کے ساتھ شامل ہوتا جاتا تھا۔ جب ذوالجناح کمانگر پورہ پہنچا تو جو لوگ وہاں جمع تھے وہ بھی جلوس میں شامل ہوئے۔ اس طرح جلوس بڑھتا گیا اور طلوع آفتاب کے قریب جلوس جڑیبل پہنچ کر ختم ہوا۔